السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد عمر مصطفیٰ۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ایک ہمہ جہت شخصیت موجود ہے جو بیک وقت صحافی، اینکر پرسن، کالم نگار، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور سیاہ کار ہے اور صفحہ نامہ نگار بھی ہیں، لیکن آپ خود کو جہاں گرد کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ زمانہ آپ کو فروخ سہیل گوئندی کے نام سے جانتا ہے۔ آپ مصنف بھی ہیں۔ ان کی کئی کتب منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں لوگ در لوگ ان کی ملاقاتوں کی روداد ہے، عمران خان کے بکھرتے خواب ان کی سیاست پر گہری نظر کا منہ بولتا ثبوت ہے، عالمی بینکاروں کی دہشت گردی سرمایہ دارانہ نظام پر ایک کاری ضرب ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ معیشت کو بھی اچھے سے سمجھتے ہیں۔ بکھرتا سماج ہمارے معاشرے کے خد و خال اور سماج کی گراوٹ پر بہترین تبصرہ ہے۔ میرا لہو اور ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیوں ہوا؟ ہماری سیاسی تاریخ کے اہم باب کے رازوں پر سے پردہ اٹھایا گیا۔ ان کے کچھ سفر نامے ابھی اپنے اختتام کے آخری مراحل میں ہیں اور کچھ ہی وقت میں وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ لیکن فروخ سہیل گوندی صاحب خود کو جہاں گرد کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو آج کی نشست میں ہم ان سے کچھ جانیں گے کہ اس جہاں گردی کے دوران انہوں نے کس کس طرح کے تجربات اور مشاہدات کیے، اور انہوں نے ہمارے معاشرے اور میں کیا فرق دیکھا، بنیادی فرق ہمارے معاشرے میں، اور جس معاشرے میں یہ گئے، جہاں جہاں دنیا میں انہوں نے گھوما، وہاں پہ انہوں نے بنیادی فرق کیا دیکھے۔ تو اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اور اس گفتگو کے بعد ہم ان سے کچھ چند سوالات کریں گے۔ فروخ سہیل گوندی صاحب۔ جی شکریہ، السلام علیکم، بہت مہربانی، اور آپ لوگ قابل تحسین ہیں کہ آپ ابھی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ادبی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے۔ جتنی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ تربیت ہونا بڑی ضروری ہے، اور یہ چیزیں تربیت کرتی ہیں۔ آپ اپنی بھی تربیت کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی تربیت کر رہے ہیں، شکریہ۔ مجھے جہانگرد ہونے پہ بھی فخر ہے اور ایکٹیوسٹ ہونے پہ بھی فخر ہے، کیونکہ بنیادی طور پر میں ایکٹیوسٹ ہوں، اور لکھنا، پڑھنا، بولنا، تحقیق کرنا، یہ میری زندگی نامکمل ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ بغیر، چونکہ انسان کی کئی جہتیں ہوتی ہیں۔ اور چونکہ آج کل میں ذرا ایکٹیویزم سے زیادہ جہاں گردی پر لکھ رہا ہوں اور کر رہا ہوں، کورونا کی وجہ سے جہاں گردی تو رکی ہوئی ہے، لیکن اس پر میں اپنی ویڈیوز کلپ شیئر کرتا ہوں اور اپنی کتابوں کی تیاری کر رہا ہوں، جو 2-3 مہینے بعد آنا شروع ہو جائیں گی مختلف ممالک کی۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں تھوڑا سا تعارف آپ کے ویورز کے لیے خصوصاً، کہ میں نے 100 سے زیادہ ممالک گھومے ہیں اور سیاحت کے لیے گھومے ہیں سارے، اور ترکی کو میں نے 55 دفعہ دیکھا ہے، اور پہلی دفعہ سیاحت کا آغاز میں نے ہندوستان سے کیا تھا جب 18.5 سال کا تھا، پھر 3 کے 4 مرتبہ میں نے 20 سال کی عمر تک دیکھا۔ اس کے بعد 22-23 سال کی عمر تھی تو میں لاہور سے یورپ تک بائی روڈ چلا گیا 83 میں، اور میرے پاس اس کا $300 تھے، اور اس وقت بھی اس سفر کے لیے کوئی 2.5-3 مہینے کے لیے $1000 ضروری چاہیے تھا، اس کا ڈالر $14 کا تھا۔ تو میں $300 میں گیا اور ایک وقت کھانا کھاتا تھا، اور بس سٹاپوں پہ، بس اسٹیشنوں پہ، ریلوے اسٹیشنز پہ سوتا تھا، لیکن بڑی دنیا دیکھتا تھا، میوزیم دیکھتا تھا، لوگوں کو ملتا تھا، دانشوروں کو، ادیبوں کو، سیاستدانوں کو، لیڈروں کو، اور یوں کرتے ہوئے میں یورپ پہنچ گیا، پھر اسی طرح واپس آیا۔ تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ میں نے کیا فرق دیکھا، دیکھیں ہر تہذیب کی اپنا حسن اور اپنی اس کی انداز ہوتے ہیں، ہر تمدن کے۔ جو ہماری پاکستان کا تہذیب و تمدن ہے، اس کا اپنا حسن ہے، اس کا رہن سہن، اس کے کھانے۔ اسی طرح ایران کا اپنا حسن ہے، بڑا ہی خوبصورت ایران ہے، جو جن کسی نے دیکھا ہوا ہے۔ ایران کے مختلف صحرا ہیں، ایران کا کیسپین سی ہے، ایران کا شمالی علاقہ ہے، وہاں شمال وہاں بھی ہے، چالوس کا علاقہ ہے، بڑا ہی خوبصورت، تاریخ بڑی ہے، کیونکہ جو مشرق وسطیٰ ہے، مڈل ایسٹ، اس کی 2 بڑی تہذیبیں ہیں، فارس کی تہذیب اور عرب کی تہذیب۔ یہ ہزاروں سال کی 2 بڑی تہذیبیں ہیں، عرب اور عجم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ترکی کو دیکھا۔ ترکی دنیا کی تہذیبوں کا اصل میں وہ کوریڈورز ہے، یونانی تہذیب کا، مصری تہذیب کا، اناطولین کا، سومیری تہذیب کا،
آرمینین تہذیب کا، فارس کی تہذیب کا، عربوں کی تہذیب کا، مختلف یورپین رشین انفلوئنس، وہ کوریڈور رہا ہے اور ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، قبل از مسیح کی تاریخ ہے. مثلا جو استنبول ہے یہ خود قبل از مسیح سے پہلے بن گیا تھا، یہ یونانیوں کا شہر تھا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی تھی. تو وہ جو ترکی ہے اس کی تاریخ اور تہذیب بڑی ریچ ہے، لیکن میں خالی تاریخ اور تہذیب کے آثار نہیں دیکھتا، میری دلچسپی کے باعث ہے میں آج کے سماج کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہاں کا سیاسی نظام کیا ہے، وہاں پہ لوگ کیسے بولتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے گاڑی چلاتے ہیں، کیسے لڑتے ہیں، کیسے صلح کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، ان کے کھانے کے آداب کیا ہیں، وہ جوتا کیسا پہنتے ہیں. یہ بڑی اہم باتیں ہیں رہن سہن میں. مثلا ہمارے ملک میں بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا، ہم پاؤں رکھ کے انگلیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کھیل رہے ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے جید علماء کو بھی دیکھا ہے، ان کی تصاویر بھی ہیں، اور عام بڑے باہر نہیں ہوتا. مشرق وسطیٰ میں عرب ملکوں کی بات کروں، ابھی میں غیر مسلمانوں کی طرف نہیں آ رہا، ایرانیوں میں بھی یہ رواج ہے کہ وہ پاؤں کو نہیں چھوتے، ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، اس کو عیب سمجھا ہی نہیں جاتا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی میں مشاہدہ کرتا ہوں. سماج میرا بڑا خاص سبجیکٹ ہے، کیونکہ جب آپ سماج کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ماضی کو، اس کے موجود کو، اس کے حال کو جاننا ضروری ہے، اس کی تاریخ کو اور اس کی آج کی سیاست کو، اس کے سیاسی نظام کو، وہاں کے ادیبوں کو، وہاں کی شاعری کو، وہاں کے عام لوگوں کو، بس ڈرائیورز کو، ٹیکسی ڈرائیورز کو، وہاں کے درختوں کو، وہاں کے پودوں کو. تو اس لیے میں سیاحت کو، جس کو میں جہاں گردی زیادہ کہتا ہوں، جہان گردی، یہ نبیوں کا بھی کام ہے، یہ اولیاء اللہ کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے، وہ سیاحت کرتے تھے. آپ انبیاء کرام دیکھیں، وہ ایک ملک سے چلتے تھے دوسرے ملک تک جاتے تھے، اور اس وقت وہ سفر زیادہ لمبا ہوتا تھا. تو اسی طرح جو مشاہدے کا علم ہے، میرا ایک جملہ ہے، اس میں نے لکھا بھی بڑا ہے کہ جہاں میرا کتاب کا علم میں سمجھتا ہوں کافی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو میں مشاہدے سے علم کرتا ہوں، وہاں میری مشاہدے کی کتاب شروع ہو جاتی ہے کہ میں لاہور کو جاننا چاہتا ہوں. لاہور کو کتاب میں پڑھنا اور ہے، لاہور کے اندر صرف سارا دن کام کرنا اور ہے کہ آپ اپنے اسکول جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کالج جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، لیکن آپ لاہور کو نہیں ہم دیکھتے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پورا لاہور دیکھا ہے، اس کی تاریخ دیکھی ہو. یہاں پہ نور جہان کا مقبرہ، یہاں پہ آصف جاہ کا مقبرہ، یہاں پر سارے بڑے بڑے صوفیہ کرام کے مقبرے ہیں، یہاں پر قلعے ہیں، یہاں پر تاریخی عمارات ہیں، کنویں ہیں، حویلیاں ہیں. تو لاہور کو نہیں ہم نے دریافت کیا. ہمیں ویسے بھی شوق نہیں ہے اپنی چیزیں دیکھنے کا، ہمیں دوسروں کی چیزیں دیکھنے کا زیادہ شوق ہے. مجھے دوسروں کی چیزیں دیکھ کر سبق سیکھتا ہوں اور اپنی چیزوں پر میں فخر کرتا ہوں جو اپنی چیزیں بھی ہیں. ہم بڑی تہذیب کے لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی نظارے بھی دیے ہیں اور ہماری تہذیب بھی بڑی ہے. ہمارا منجو داڑو، میں نے سب سے پہلے جو بڑی سیاحت کی تھی اپنی زندگی میں، بڑا مشکل کام تھا سندھ میں جانا. 18 سال کا بچہ، مجھے ہمارے زمانے میں ایسی آزادی نہیں تھی جیسے آج ہے، تو میں منجو داڑو دیکھنے گیا تھا. اب یہ دنیا کی وہ تہذیب ہے جو کہتے ہیں جی میں باہر جا رہا ہوں سیاحت کرنے، 5 دن کے لیے وہ تاریخ کو دیکھنے جاتے ہیں، اپنا ہڑپا نہیں دیکھا. یہ ساتھی ساہیوال میں ہے، جس کو دنیا کا جو بڑا سیاح ہے آج بھی، وہ پاکستان خیر آنے سے ڈرتا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ موہنجو داڑو دیکھیں، وہ ہڑپا دیکھیں، وہ ٹیکسلا دیکھیں، وہ شمالی علاقہ جات میں جو آثار ہیں، KPK میں جو آثار ہیں تہذیبوں کے ہزاروں سال کے، یہاں کی نایاب زبانیں ہیں. براہوی دنیا کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے جو آج بھی بلوچستان کے ایک خطے میں بولی جاتی ہے. تو ہم اپنی چیزوں پر فخر نہیں کرتے. تو میں ہم کو بھی دیکھتا ہوں اور تم کو بھی، یعنی کہ ان کو بھی دیکھتا ہوں، اور یہ میرا اصل میں علم کا ایک مطالعے کا سلسلہ ہے، دنیا کو پڑھنا. تو اسی لیے میری اگلی کتاب جو آ رہی ہے، جو پہلا باقاعدہ سفر نامہ ہے، میں نے لکھے ہیں بکھرے ہوئے سفر اپنے کالموں میں، اپنی تحریروں میں، اخباروں میں. پچھلے 8 سال سے میں تجربہ کر رہا تھا. لوگوں نے جب اپریشیٹ کیا کہ آپ اچھا سفر نامہ لکھ لیتے ہیں، تو پھر میں نے طے کیا کہ اب اپنے سفروں کو اوراق پر منتقل کر دیا جائے. تو میرا جو پہلا سفر نامہ ہے، میرا خیال انشاءاللہ تعالی مارچ تک آ جائے گا، اس کا نام ہے میں ہوں جہاں گرد. بہت شکریہ سر. اس میں اول تو میں نے آپ کو ٹوکنا گوارا نہیں کیا. آپ نے سب سے پہلے یہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اس پہ سب سے پہلے تو آپ کا بڑا پن ہے کہ ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے شرف قبولیت بخشا. آپ جیسے ادبی شخصیت اور بھی جتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم بلاتے ہیں، وہ ان 18-20 سال کے نوجوانوں کے بلانے پر دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو بڑے ادبی شخصیات ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ ہمارے اندر یہ ایسی روایات پنپیں اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے بھی سیکھیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر ایک بنیادی سوال کا تو میں جو کرنا چاہ رہا تھا اس کا تو آپ نے جواب دے دیا، وہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک سیاہ کار آخر سیاحت کے لیے جاتا کیوں ہے؟ کیا وہ صرف لوگوں کو دیکھنے جاتا ہے؟ اس کا تو آپ نے بڑا تفصیلی سا جواب دے دیا۔ سر ایک اور میں، کیونکہ میں خود نوجوان آدمی ہوں اور میرے ساتھ جو سننے والے ہیں وہ بھی نوجوان لوگ ہیں، سر میرا سوال ہے کہ کیا آپ نے جو آپ نے 100 ممالک کا سفر کیا، ان 100 ممالک میں آپ نے پاکستان کی نوجوان نسل اور ان کی نوجوان نسلوں میں کیا فرق پایا؟ مطلب برطانیہ ہے، یا 2016 میں ترکی میں جو ملٹری کو ہوا اس کو انہوں نے ناکام بنایا، تو نوجوان نسل کا زیادہ کردار تھا۔ تو یہاں پہ آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو میرا سوال کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ نے اس جہاں گردی کے دوران مختلف ممالک کے نوجوان نسلوں کو پرکھا، ان کا مشاہدہ کیا، ان میں آپ کو سیاسی بیداری یہاں سے زیادہ نظر آئی ہوگی، تو یہاں پہ کم سیاسی بیداری کی وجہ کیا ہے؟ کن وجوہات کی وجہ سے ہم اتنے سیاسی بیدار نہیں؟ جی بڑا ہی دلچسپ سوال ہے۔ ہماری سوسائٹی کے بارے میں یہ کہتا ہوں، ہم بہت پولیٹیکل ہیں اور ہائیلی ڈی پولیٹیسائزڈ ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بٹ ہم پولیٹیکل کیا ہیں؟ ہم سیاسی جماعتوں کے راہبروں کے مداح ہیں۔ 5-6 جماعتیں ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، ان کے مداح ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نوجوان ہو یا میچور ہو۔ نوجوانوں میں تو یہ رجحان زیادہ ہے، کوئی عمران خان کا مداح ہے، کوئی بلاول کا مداح ہے، کوئی مریم نواز شریف کا ہے، کوئی نواز شریف کا ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان کا ہے، کوئی سراج الحق کا ہے، لیکن اس کو اپنے نظریے کا نہیں پتا۔ وہ اس جماعت کا نظریہ ہے اصل، جن سے ساری جماعتیں ڈیویٹ کر چکی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہاں پر علم کی کمی ہے۔ ہمارے پاس سمارٹ فون تو ہیں، پاکستان دنیا میں تیسرا 5واں بڑا ملک ہے جس کے پاس سمارٹ فون ہے، وہ 16 کروڑ تھے میرے آخری داد و شمار کے مطابق۔ لیکن سمارٹ فون سے یا لیپ ٹاپ سے ہم علم یا معلومات نہیں اکٹھی کرتے، ہم سیاستدانوں کے بیانوں پر ہم سیاست کرتے ہیں۔ تو جیسے اگر آپ میرے سے ترکی پوچھیں تو ترکی ایک لٹریٹ سوسائٹی ہے، 100% لٹریسی ریٹ ہے۔ ترکی کے لوگ بڑے پولیٹیسائزڈ ہیں، وہ کسی ایک شخص کے مداح نہیں ہیں، وہ اپنے نظریے کے ساتھ وہاں کا نوجوان جو ہے، وہ جس بھی وہاں پر 4-5 جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں، تو وہ جماعتوں کے نظریے ہیں، وہ شخصیات کے گرد نہیں ہیں۔ آج اردوان نہ ہوئے، اس پارٹی کے پہلے اسی قسم کی پارٹی کے اربکان تھے جن کے یہ فالوور تھے اور وہ لیڈر تھے، تو آج اردوان اس پارٹی کے ہیں، لیکن وہ اردوان کی پالیٹکس کے ساتھ ہیں، وہ کی شخصیت پرستی میں نہیں ہے۔ وہاں پر دوسری بڑی پارٹی ہے جس کے کمال کلچ درولو چیئرمین ہیں، اور وہ ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، وہ کمال کلچ درولو کے ساتھ نہیں ہے یوتھ، وہ اس فلسفے کے ساتھ ہے جو پارٹی سوشو اکنامک پولیٹیکل۔ اس کے بعد تیسری پارٹی ہے ملی حرکت پارٹی، اس پارٹی کا ایک ترک نیشنلزم ہے جو پوری دنیا میں، جو اردوان کی کولیشن پارٹنر ہیں۔ تو میں مثال ترکی کی دی ہے، اسی طرح یورپ میں بھی ایسی ہے جدید معاشرے میں۔ اس کا تعلق ہماری تعلیم سے اور ہمارے جو مطالعہ ہے نوجوان کا۔ اب ہم نوجوانوں کو یہ ایج نہیں دے سکتے کہ جو بڑے بچے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں، جس نے پڑھنا ہے، آپ جیسے نوجوان بھی ہیں اس ملک میں، لیکن یہ کم ہیں جو اپنا مطالعہ کرتے ہیں، جو اپنی رائے بناتے ہیں۔ جب آپ رائے نہیں بنائیں گے تو آپ اور ہم میں اور بھیڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھیڑیں ایک واقعہ ترکی کا ہی ہے، میں کسی دن کروں گا، تو بھیڑیوں نے سوئسائڈ کر لیا کہ ساری بھیڑیں 250 بھیڑیں، اس کا پورا ایک سائیکولوجیکل اس کی کوئی ٹرم بھی ہے، ساری بھیڑوں نے دیکھا کہ پہاڑ ہے تو چلتی جا رہی تھی، پہاڑ کے نیچے گر گئی، سوئسائڈل ہے، تو وہ دیکھ رہے تھے سب ادھر چل رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں نے جیسے ایک لفظ بولا ہے کہ ہمارا ملک بڑا پولیٹیکل ہے، ہمارا ٹیلی ویژن سارا پولیٹیکل ٹاکس اور نیوز پر چلتا ہے، لیکن وہاں پر سیاسی ایشو کوئی نہیں ہے، یعنی کہ we are very much political, we are highly depoliticized، چونکہ ہم نظریہ، فکر، سوشلزم، کمیونزم، اسلام، نظام مصطفیٰ، یہ جو جتنے نقطۂ نظر ہیں سیاست کے آج کے پیرائی میں، اس پر ہمارے ہاں بحثیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں میں ابھی سن رہا تھا شیخ رشید کا جو ہے اس کی تھیری کیا، ابھی شیخ رشید کیا ہے، ایک وزیر ہے، اس کی کیا تھیری ہے اس کے وزیر بننے پر۔ تو ہمارے جو موضوعات ہیں
وہ سیاستدانوں کے بیانوں کے گرد، ان کے سکینڈلز کے گرد، ان کی شادیوں کے گرد، ان کی حکومت بنانے کے گرد، ان کی چلاکیوں کے گرد، ان کے حسن کے گرد، ان کی پلاسٹک سرجری کے گرد. یہ ایک پسماندہ، ایک بڑی ہی مصنوعی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. جس معاشرے کی آپ نے مثال دی کہ 16 جولائی کو 2016 کو 15 جولائی کو وہاں کو ڈیٹا ہوئی، تو وہ کیوں ناکام ہوئی؟ لوگوں کا شعور تھا. ہمارے یہاں شعور نہیں ہے. آج فوج آ جائے گی، لوگ کہیں گے جی بالکل فوج ٹھیک ہے. آج فوج چلی جائے گی، لوگ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارا نوجوان بھی اور سارا سماج بھی ایک ہی ڈگر پر ہے، وہ ہے فالوورز کا. ہم کلیکٹیو لیڈرشپ، اپنے سماج پورا اپنے آپ کو لیڈ نہیں کر رہا. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ پورے ساؤتھ ایشیا کا ہے. ہندوستان میں نریندر مودی کے ساتھ ہیں، وہاں پر کچھ دھارے ایسے ہیں جیسے وہ اسٹوڈنٹس کی موومنٹ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پچھلے سال پنپی، عرب کسانوں کی تحریک دلی میں، پھر کسانوں کا پورے ہندوستان. کیا پاکستان میں ایسا ہے؟ کیا اس کسان لیڈر کا کوئی پی ڈی ایم ہے، یا اس کسان لیڈر کا یا اس موومنٹ کا کوئی عمران خان ہے؟ نہیں ہے. مختلف لیڈرز ہیں. یہ ایک ہیلدی معاشرہ ہوتا ہے. پاکستان میں کچھ ایسا تھا 60s میں، 70s تک تھا، پھر زوال آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو، میں نہیں کہتا کہ کتاب ہی پڑھیں کاغذ پر چھپی، میں ساری آدھے سے زیادہ کتابیں انٹرنیٹ پہ پڑھتا ہوں اور اس سے معلومات لیتا ہوں. میں جنگ میں اخباروں میں یا خبر اخبار میں شیخ رشید کا بیان پڑھ کر سیاست پر بحث نہیں کرنا چاہتا. میں عمران خان کی اکنامک پالیسی پر بحث کرنا چاہتا ہوں، اس حکومت کی، یا میں جماعت اسلامی کی فکر پر بات کرنا چاہتا ہوں، یا جمعیت علماء اسلام کی فکر پر، یا پیپلز پارٹی کی. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسنالٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، آئیڈیالوجی کو نہیں. ہمارے یوتھ میں بھی یہی ہے، اور ہمارے یوتھ کو ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے پاکستان میں سب کو ہے کہ یوتھ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. نہیں، اگر یوتھ جاہل ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، غربت ہوگی، تو یہ کرائم کرے گا. یہ تو نقصان دہ ہے، یہ تو ڈیزاسٹر ہے کہ زیادہ یوتھ پیدا ہو گئے. اسی لیے کرائم ہے. جو کرائم کرتا ہے تو 70 سال کا بزرگ دیکھا آپ نے، سارے بچے ہیں نوجوان، اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے بچے زیادہ پیدا کر کے یوتھ آ گیا، تو نہیں. اس یوتھ کو علم ملے گا جب آپ جیسے نوجوان، آپ کی طرح کے، آپ کے قریب نوجوان ہوں گے کسی اسکول آف تھاٹ، تو پاکستان آگے کی طرف جائے. بہت شکریہ سر. میرا اگلا سوال ایک قسم کا یہ جاننے کی کوشش ہے کہ آپ کس نظریے سے، بہرحال مجھے اندازہ تو ہے کہ آپ کس اس سے ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سوال میں نے اس طرح کیا ہے کہ آپ نے بھٹو کی کرشماتی شخصیت کے ساتھ بھی آپ نے رہے. آپ نے اپنی کتاب لوگ در لوگ میں بھی اس کا ذکر کیا پہلے کچھ، پھر بے نظیر سے ملاقات، اور ایک آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ رومانس کے لمبی ایک داستان ہے. تو کیا، اور آپ نے ضیاء کے دور میں بھی جدوجہد کی، آپ کے کچھ دوست بھی ہیں جن کو آپ نے کتاب میں بھی خراج تحسین پیش کیا ہے آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویزم کی. اور ضیاء مشرف کا دور بھی آیا اور آپ نے پوری دنیا میں گھومی. تو آپ کون سے نظام کو بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کے حالات میں، جہاں پہ مذہبی وہ بھی ہے، عدم برداشت بھی ہے، جہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، جہاں پہ کوئی جالہ ہے، پھر علاقائی تقسیم بھی ہمارے ہاں کچھ لسانیات کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں. تو اس میں کون سا بہتر ہوگا نظام آپ کو آپ لگتا نے میرا نقطہ نظر پوچھا ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ، لیکن پیپلز پارٹی میں نے چھوڑ دی ہوئی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مس فٹ ہوں پیپلز پارٹی میں یا کسی بھی جماعت میں. میں زیادہ سے زیادہ جا کے وہاں کلرک بن سکتا ہوں. اپنے لیڈر جو اگر کسی جماعت میں چلے جاؤں، وزیر اعظم ہو کوئی، یا اس کی تقریر لکھ لوں گا، تو وہ تقریر تو اس کے نقطہ نظر کی ہوگی نا، میری نہیں ہوگی. تو میں ایک ترقی پسند آدمی ہوں، پروگریسو آدمی ہوں. دیکھیں، میں بہت زیادہ سوشلزم سے متاثر نہیں ہوں، میں اس میں بلیو کرتا ہوں. اور پاکستان میں جو آرٹیکل 3 ہے آئین میں، یہ سوشلزم کی تعریف ہے. اس کی آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جو آئینی کمیٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے جب 73 کا آئین بنایا، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ بھٹو کا آئین تھا. بھٹو صاحب کی تقریر بھی میرا آئین نہیں ہے، یہ سب کا آئین ہے. اس میں جماعت اسلامی نے سائن کیے تھے، اس میں مولانا مفتی محمود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد بلغ خان تھے، سب لوگوں نے انہوں نے سائن کیے تھے. آرٹیکل 3 جس سوشلزم کی میں بات کرتا ہوں وہی ہے کہ لوگوں کو اس کی محنت کے برابر اجرت ملے. یہ ہے اصل مسئلہ. اگر ایک بندے کی اجرت 50,000 روپے بندی، اس کو آپ سوشلزم کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، یہ ہے وہ سوشلزم یا یہ ہے وہ اسلام. تو یہ اسلام سے متصادم نہیں ہے. آرٹیکل 3 پر کوئی نہیں بولتا
نواز شریف یہ ضرور کہیں گے جی آرٹیکل 6 پر عمل کر کے مشرف کو پھانسی لٹکا دو، لیکن آرٹیکل 3 جس پر روز لوگ ہزاروں لوگ بھوکے مرتے ہیں، سوتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سوشلزم ہے یا اسلامی مساوات ہے؟ وہ اس شخص نے رکھوائی تھی جس کو بابا سوشلزم کہتے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین تھے، تو پہلے انہوں نے سوشلزم لکھوایا تھا، تو اس پر جو مذہبی جماعتیں تھی پارلیمنٹ کی انہوں نے اختلاف کیا تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کی ہم نئی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ وہ آپ آرٹیکل 3 پڑھیں، وہ پورا مزدور، کسان، محنت کش، استاد، طالب علم جو محنت کرتا ہے اس کو اس کی پوری اجرت دینے کی بات کرتا ہے، اس کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو پاکستان میں اصل مسئلہ ہی استحصال ہے، کرپشن نہیں ہے۔ استحصال خود بہت بڑی کرپشن ہے۔ آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، حکمران ہیں، آپ طاقتور ہیں، حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، حکمران پورا ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ $200 ملین چوری کر لیتا ہے، لیکن بات یہ ہے جو بلین ٹریلین ڈالر کی روز استحصال ہوتا ہے، جو کسان کو ٹماٹر کا اس کا پورا معاوضہ نہیں ملتا، وہ دیکھ سنیں نا کہ ہندوستان کے 16 سال کا بچہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹماٹر تو $5 میں خریدتے ہو اور جو باہر کی کمپنیاں لا رہے ہو کہ وہ کاشتکاری کو یعنی کہ مال بیچیں گے $50 میں خریدتے ہو۔ تو یہ نظام ہے جو سوشل جسٹس کا ہے۔ اب یقیناً یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، ہم مسلمانوں کے اندر پاکستان کی 92 یا 8% لوگ مسلمان ہیں، تو ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جو اسلام سے متصادم بھی نہ ہو، لوگوں کو قبول بھی ہو، اور اسلام سے کوئی چیز متصادم نہیں، اسلام تو کائناتی دین ہے۔ اسلام کسان کے حق کی بات کرتا ہے، وہ اس کے استحصال کی بات نہیں کرتا۔ اسلام غلام داری نظام کے خلاف ہے، تو میں بھی غلام داری نظام کے خلاف ہوں۔ اسلام عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن جبر نہیں ہے اسلام میں، ساتھ یہ بھی ہے۔ تو پاکستان کو جمہوریت مکمل نہیں ہوتی اگر معاشی جمہوریت نہ ہو، اگر لوگوں کی ثقافتی، بلوچوں کو ان کے کلچرل حقوق نہ دیے جائیں، سندھیوں کو، پنجابیوں کو ہماری زبان بولنے کی۔ اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں جو اردو میں آئے گا تو اسلام آئے گا۔ میرے بزرگ آج سے 300-400 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، اردو نہیں تھی، پنجابی میں مسلمان ہوئے تھے، اور اس سے پہلے جو مسلمان ہوئے تھے وہ سندھی اور پنجابی میں ہوئے تھے۔ 1000 سال پہلے جب اسلام یہاں آیا تو اردو تو نہیں تھی، یہاں ہندی تھی، سنسکرت تھی، پنجابی تھی۔ جو جتنے صوفیاء کرام آئے وہ مقامی زبانیں بولتے تھے، حالانکہ سب سینٹرل ایشین فارسی اور ترک بولنے والے زیادہ صوفیاء کرام تھے جو سینٹرل ایشیا سے ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ثقافتی حقوق۔ تو پاکستان کے اندر ایک معاشی انصاف کی ضرورت ہے، سماجی انصاف کی ضرورت ہے۔ جب سماجی انصاف ہوگا تو پورا ریاستی ڈھانچہ بدل جائے گا۔ بہت شکریہ سر۔ ابھی اسی میں سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا سر۔ سر آپ نے چونکہ جہاں گردی کے لیے آپ اب مشہور ہوں گے انشاءاللہ، سر آپ نے اس دوران جیسے پاکستان میں ایک کلچر سمجھ لیں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اردو سے دور ہٹتا جا رہا ہے، وہ انگریزی کی طرف جاتا ہے، اپنی گفتگو کو انگریزی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جہاں پہ بھی اس نے بات کرنی ہو یا اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا ثابت کرنے کی اس طرح کی کوشش ہو تو اس میں وہ انگلش کو، انگریزی کو یعنی زیادہ اپناتا ہے، اردو کو نہیں۔ تو آپ نے باہر بھی دیکھا کہ لوگ اپنی علاقائی اور اپنی مادری زبانوں کو چھوڑ کر کسی اور زبان کو فوقیت دیتے ہیں، یا صرف یہ پاکستان میں ہے یا ہمارے ہمسائے ہندوستان میں بھی کچھ اس طرح ہی ہے، یا ہمارے اس خطے میں ہی یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہمیں اپنی چیزوں پہ فخر نہیں ہے، ہمیں اردو پہ بھی فخر نہیں ہے، ہمیں پنجابی پہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں مطلب میں انگریزی جانتا ہوں تھوڑی بہت، لیکن سندھی نہیں جانتا، میں پنجابی لکھنا نہیں جانتا، میں صحیح پنجابی نہیں بولتا۔ تو یہ المیہ ہمارا ہے، ہم اپنی زبانوں پر فخر نہیں کرتے۔ جتنی بھی زبانیں ہیں ہم دوسری زبانوں پہ، آج کل بڑا رواج ہے ترکی سیکھنے کا۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ چلو زبان سیکھنے کوئی حرج نہیں ہے، ترکی میں آپ کو نوکری نہیں ملنی ترکی زبان سے، یہ لوگوں کی بھول ہے کہ آپ عربی سمجھ لیں گے تو سعودی عرب میں نوکری مل جائے گی، ایسے نہیں ہے۔ تو میں تو آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں یہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سیکھیں، ہم بلوچی سیکھیں، ہم پشتو سیکھیں، ہم اردو سیکھیں، ہم براہوی سیکھیں، ہم سندھی سیکھیں، ہم بلتی سیکھیں۔ دنیا کی جو مختصر زبان ہے وہ گلگت بلتستان میں بولی جاتی ہے، دنیا کی سب سے، اور دنیا کے جو سب سے منفرد زبان ہے وہ موہنجو داڑو کی ہے، جو آج تک ڈی کوڈ نہیں ہوئی، جیسے مصر کی زبان تھی۔ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں آسکو پرپولا، میں ان کو فن لینڈ ملنے چلا گیا آج سے 3 سال پہلے۔ پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی زبانوں پر کا دنیا میں ایکسپرٹ کون سا ہے۔ تو ہمیں اپنی چیزوں پر فخر نہیں ہے، باہر ایسے نہیں ہوتا۔ ایران کے لوگ اپنی فارسی پہ فخر کرتے ہیں، عرب جو سے اپنی عربی پہ فخر کرتے ہیں،
ترک اپنی ترکی پہ فخر کرتے ہیں، البانین مسلمان کہہ لیں چونکہ وہاں اور لوگ بھی ہیں، وہ اپنی البانین پہ فخر کرتے ہیں، ان کا اسلام خطرے میں نہیں آتا البانین، چونکہ وہ اپنی مقامی زبان میں اسلام کو زیادہ سمجھیں گے، اپنی ترک زبان میں اسلام کو زیادہ سمجھیں گے، جو مادری زبان ہوتی ہے، اپنی زبان ہوتی ہے۔ ہم اپنی زبانوں پر بھی فخر نہیں کرتے، اپنے خطے پہ بھی فخر نہیں کرتے، ہم صرف اونچا بولتے ہیں جی یہاں 7 موسم ہیں تو اتنے پہاڑ ہیں، ان کو ہم بیڑا غرق کرتے ہیں، ان پہاڑوں، ندیوں، جھیلوں کا، ہم ان کا جا کے ستیہ ناش کرتے ہیں جب ہم سیاحت کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کھانے کھا کے ان کو پھینکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں ہمارا کون سا کارنامہ ہے؟ 1947 میں ہم نے تو ملک بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ سرزمین کروڑوں سال پہلے بنائی، ہمیں عنایت کر دی، تو اس میں ہمارا کون سا کارنامہ ہے اگر وہاں پہ K2 ہے؟ تو ہم نے آپ اگر کسی جھیل پہ گئے ہیں، سیف الملوک گئے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں صاف جھیل دیکھی، تو ہم نے کیا کیا؟ چونکہ ہم اپنی زمین پر تھوکتے ہیں، میں نے برصغیر کے علاوہ کوئی خطہ نہیں دیکھا جہاں زمین پہ تھوکا جائے، وہ تھوکتے ہیں، ان کا سسٹم ہے پورا۔ تو یہ ایک تہذیبی زوال کی علامت ہے، اس لیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں، ان کو شہرت نہیں ملتی، شہرت ملتی ہے کہ ایک کوئی آ کے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہوتے موٹیویشن، السلام علیکم میں آپ کو 24 فارمولے بتاتا ہوں ترقی کے، وہ آپ کو رستہ بتا رہا ہے شارٹ کٹ ڈوگر سنس کی طرح۔ لیکن آج یہ ایک بہت بڑی پروفیسر کی میں نے پوسٹ دیکھی ہے کہ ہمارے ملک میں موٹیویشن اسپیکر تو بڑے ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑے علامہ ہیں، ریسرچر کتنے ہیں، محقق کتنے ہیں، سائنس پر، ادب پر، فزکس پہ، میتھمیٹکس پہ محقق نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ملک پر فخر اس وقت ان پر اس چیزوں پر کرنا چاہیے جو ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آم پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آم پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کسان اس کو دے رہا ہے جو بالکل ان پڑھ ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ بہت شکریہ سر۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کوئی ہماری یونیورسٹی کے نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور باقی نوجوانوں کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سیشن کا، اس نشست کا اختتام کریں۔ میں آپ کی یونیورسٹی کا بڑا مداح ہوں۔ جب یہ کالج تھا تو میری بڑا خواب تھا کہ میں اس FC کالج میں چلا جاؤں، لیکن میں نہیں جا سکا۔ گورنمنٹ کالج داخلہ مل گیا تھا مجھے گریجویشن میں، وہ میں جاری نہ رکھ سکا ضیاء الحق کے دور میں۔ تو آپ کا کالج یا آج جو یونیورسٹی ہے بہت شاندار ہے، اور آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس کڑمس والے شہر میں، کڑمس ہے یہاں آبادی کا، اس کے خاص جملہ ہے، اس شہر میں آپ کو ایک ایسا ادارہ ملا ہوا ہے جہاں پر آب و ہوا، ایمبیانس یا ایٹماسفیئر بہت خوبصورت ہے۔ تعلیم کے لیے، نشو و نما کے لیے ایسی آب و ہوا بہت شاندار ہوتی ہے، انسانی دماغ کو کھولتی ہے، جو ایگرو تھراپی ہوتی ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ خدارا نوجوانوں، اسمارٹ فون سے پڑھو اور تحقیق کرو، اور تحقیق کرو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بیانوں پر، یہ واٹس ایپ پر صبح صبح کاپی پیسٹ کر کے، جو علم کی کاپی پیسٹنگ ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو آپ نے خود، میں آپ کو بتاتا جو ہم اپنے ہاتھ سے صبح گڈ مارننگ نہیں لکھتے، وہ گوارا نہیں کرتے، آئی ڈونٹ لائک اٹ کہ آپ نے کاپی پیسٹ کیا اور مجھے گڈ مارننگ بھیجا، یہ نہیں کہ آپ نے، ہم نے تردد ہی نہیں کیا۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، خصوصاً FC کالج یونیورسٹی کے طالب علموں کو اور نوجوانوں کو اسمارٹ فون کا، یہ جو جتنی ڈیوائسز ہیں، اس کو اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی علمی ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ آپ کے ذات کے بھی کام آئے گی، آپ کے ملک اور آپ کے گھر والوں کے بھی کام آئے گی۔ جتنا علم ہوگا اتنا سماج ترقی کرے گا۔ آخر میں ایک بار پھر فارمن کرسچن کالج لاہور اور بزم فکر و نظر کی طرف سے میں آپ کا مشکور ہوں۔ شاید آپ کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہ ہو سکا ہو، لیکن امید ہے کہ آپ میری کم علمی پر سے صرف نظر فرمائیں گے اور اس کو ایک تربیتی نشست کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔